بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو نکاح نامے کے کالم ہیں اس میں حق مہر سے ریلیٹڈ 13، 14، 15، 16 اس میں حق مہر سے ریلیٹڈ لکھی ہوتی ہیں باتیں کہ کتنا حق مہر ہے، کتنا دیا گیا موقع پر اور کتنا پینڈنگ ہے۔ اس میں ہے معجل بھی ہے، غیر معجل، غیر معجل کو بھی مبجل بھی کہتے ہیں، اور ہے بھی ورڈ مبجل، یعنی ایک پرومپٹ معجل اور ایک ڈیفر ہوتا ہے غیر معجل، جس کو مبجل کہتے ہیں، میم، واو، جیم اور لام۔ تو جو اس کے کالمز ہیں وہ ہمیں بہت خیال سے فل کرنے چاہیے۔ اس میں ابھی ایک 2020 میں ایک ججمنٹ آئی ہے، اس میں جو فیملی کورٹس تھی اور سیشن کورٹ تھی، انہوں نے لڑکی کو جو اس کی جائیداد لکھی ہوئی تھی کالم نمبر 16 میں وہ ڈینائی کر دیا تھا، اس کو ریلیف نہیں تھا دیا گیا۔ پھر وہ جو فیمیل تھی اس نے ہائی کورٹ میں اس میں ریٹ کی، ہائی کورٹ نے اس عورت کی فیور میں فیصلہ کیا کہ وہ جو جائیداد ہے وہ عورت لینے کی حقدار ہے۔ اس کے اگینسٹ خاوند نے کیا کیا، اس نے سپریم کورٹ میں لیو ٹو اپیل کی، اس نے سپریم کورٹ میں اس میں ججمنٹ آئی پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جو فیصلہ کیا ہائی کورٹ نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اور اس کے فیکٹس تھوڑے سے اس طرح سے تھے کہ کالم نمبر 13 میں لکھا ہوتا ہے کہ ڈاور کی اماؤنٹ کتنی ہے، کالم نمبر 14 میں لکھا ہوتا ہے کہ کتنی پیڈ ہوگی اور کتنے ڈیفر ہے، اس کی اسپیسیفک کنڈیشن لکھی ہوتی ہیں۔ 16 میں ایک جائیداد کی لکھی ہوتی ہے کہ اگر اس میں کوئی جائیداد ہے تو وہ بھی بتائیں۔ یہاں پہ اس کیس میں یہ ہوا تھا کہ جو 7 تولے سونے کی بات تھی اور 1.5 لاکھ اس کی اماؤنٹ لکھی ہوئی تھی کالم نمبر 13 میں۔ جب فیمیل نے اس کو اپنے دعوے میں جو اس کا فیملی کورٹ میں دعویٰ چل رہا تھا وہاں پہ اس نے ایڈمٹ کر لیا تھا کہ میں 7 تولے سونا ریسیو کر چکی ہوں۔ جو اس کی کالم نمبر 16 میں جائیداد تھی اس نے کہا کہ میں یہ بھی لینے کی حقدار ہوں۔ اس کے ہسبینڈ نے سیکنڈ میرج کر لی تھی۔ تو فیکٹس جو تھے اس کیس کے یہ تھے، اور کورٹ نے جو اس کے 5 بچے تھے اس نے ان کا خرچہ بھی کلیم کیا ہوا تھا، تو کورٹ نے ان کو جو خرچہ تھا وہ بچوں کا تو لگا دیا خرچہ، جبکہ جو فیمیل تھی اس کا جو مینٹیننس تھا اس کو اس میں بھی ریلیف نہیں دیا گیا، اس کا جو ڈسمس کر دیا اس کے خرچے کی حد تک، اور اس کی جو پراپرٹی تھی 4 کنال اس کی حد تک۔ تو اپیل کی اس عورت نے سیشن کورٹ میں، سیشن کورٹ نے بھی جو فیملی کورٹ کا ڈگری تھی اس کو مینٹین رکھا، اور سیشن کورٹ نے بھی یہی کہا کہ عورت ایڈمٹ کر چکی ہے کہ وہ 7 تولے سونا لے چکی ہے، تو جو کالم نمبر 16 میں جائیداد ہے اس کی انٹائٹل نہیں ہے۔ پھر جو بیوی تھی وہ گئی ہائی کورٹ میں ریٹ کی، اور ہائی کورٹ نے اس کی جو ججمنٹ تھی فیملی کورٹ کی اور ڈسٹرکٹ کورٹ کی ان کو مینٹین نہیں رکھا۔ ہائی کورٹ نے اس میں کہا کہ جو ایٹ دا ٹائم آف جو میرج ہے وہ بھی ایک سول کانٹریکٹ ہے، تو ہائی کورٹ نے بھی یہی کہا کہ اس وقت جو پارٹیز کی انٹینشن تھی فیملی کورٹ کو اور ڈسٹرکٹ کورٹ کو اس وقت کی انٹینشن کو دیکھنا چاہیے، جو کالم کی ورڈنگ ہے اس کو نہیں۔ جو ہمارے کالمز فل ہوتے ہیں روٹین میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو نکاح رجسٹرار ہوتا ہے یا مولوی ہوتا ہے وہ اس وقت ہی، میں اس پہ پہلے بھی ویڈیو بتا چکی ہوں، وہ اس وقت اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے اور جلدی سے آپ لوگوں نے مطلب جلدی سے اس کا وہ کر دیں، نکاح کر دیں، تو وہ صرف سائن ہی لے لیتے ہیں اور حق مہر بتا دیتے ہیں کہ 10 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، اور ساتھ میں اگر جائیداد ہے تو وہ بھی۔ ان کو اسپیسیفکلی جب کالمز بنے ہوئے ہیں، ان کالمز میں بھی تھوڑی بہت امینڈمنٹ ہونے والی ہے کیونکہ یہ بھی 1961 کے ہیں کالم، جو نکاح نامے کے پرفارما ہم یوز کرتے ہیں وہ 61 کے، اور 61 سے لے کر آج تک اس میں تھوڑی بہت امینڈمنٹ کی ابھی ضرورت ہے، کیونکہ ٹائم ٹو ٹائم جو امینڈمنٹس ہیں وہ ہونی چاہیے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ہر انسان کے ساتھ یہ نکاح نامہ جو ہے یہ کرنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس میں جو کریکشن ہے تھوڑی سی امینڈمنٹ اس میں ہونی چاہیے، اس کو فردر ایکسپلین کرنا چاہیے۔ تو پھر ہائی کورٹ نے یہی کہا کہ جس نے نکاح نامہ فل کیا ہے اس نے پارٹیز کی انٹینشن کو کلیئرلی یہاں پہ نہیں لکھا، وہاں پہ یہ کلیئر نہیں کیا گیا کہ اس وقت یہ جو تھی جو پراپرٹی لکھی گئی ہے یہ ان ایڈیشن ٹو ڈاور ہے، یہ آلٹرنیٹ نہیں ہے کہ ان لیو آف ہم کہہ دیں کہ یہ جو ہے جائیداد جو ہے نا، یہ اگر 7 تولے سونا لے لیا گیا تو یہ جائیداد کی حقدار نہیں ہوگی، یہ اس وقت کلیئرلی لکھنا چاہیے تھا کہ یہ ڈیفر ہے، پرومپٹ ہے یا آن ڈیمانڈ ہے، یہ بات نہیں لکھی گئی تو پارٹیز یا فیمیل خود بھی کہہ رہی ہے کہ اس وقت یہی انٹینشن تھی پارٹیز کی کہ یہ جو پراپرٹی ہے ان ایڈیشن ٹو 7 تولے سونا لکھی گئی ہے۔ اس وقت جو گولڈ کی ریٹ تھا 7 تولے کا 1,60,000 لکھا ہوا تھا ججمنٹ میں، اور اس وقت 2012 میں یہ شادی ہوئی تھی، تو اس کے حساب سے دیکھا۔ پھر پراپرٹی جو تھی نا، کورٹ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ 7 تولے سونے کی ایکول نہیں ہے، اس کے الٹرنیٹ نہیں ہے،
جو 4 کنال پراپرٹی ہے تو یہ اس کی الٹرنیٹ بھی نہیں لکھی گئی. تو اس بات کو کورٹس نے اس طرح سے کیا کہ جو فیمیل کا دعویٰ تھا جو فیملی کورٹ نے ڈسمس کیا تھا اس کی فیور میں نہیں تھا، اور جو سیشن کورٹ نے بھی کیا اس کی اپیل کو بھی ڈسمس کیا. پھر جو اس کا شوہر تھا اس نے سپریم کورٹ میں لیو ٹو اپیل دائر کی، اور سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کے جو ججمنٹ تھی اس کو مینٹین رکھا کہ ہائی کورٹ نے بالکل ٹھیک کیا، اور اس ججمنٹ کو اور اس فیصلے کو بحال رکھا کہ جو عورت ہے وہ جائیداد لینے کی حقدار ہے. اس میں ایک اور بات کی گئی کہ جو ڈاور ہے اس کو اسپیسیفک کر دینا چاہیے. یہ جو ججمنٹ ہے یہ 2020 کی ہے، اور ناہیدہ بیگم ورسز حسین اللہ. میں اس کو یہ ڈسکرپشن میں اس کی پوری ڈیٹیل بھی بتا دیتی ہوں کہ یہ ججمنٹ کون سی ہے، 2020 کی ہے، اور اس میں بہت کلیئرلی ڈاور کے حوالے سے بتایا گیا ہے. تو پہلے اکثر کیسز میں جو فیمیلز ہیں وہ اس گراؤنڈ پہ ان کو جو جائیداد ہے وہ نہیں لے سکتی جو نکاح نامے میں لکھی ہوتی ہے. جو نکاح نامے میں لکھی ہوتی ہے کہ یہ جو ہے اپنا حق مہر جو ان شیپ آف اماؤنٹ اور ان شیپ آف گولڈس وہ لے چکی ہیں، سونے میں لے چکی ہیں یا پیسے لے چکی ہیں، تو اب یہ جائیداد کی حقدار نہیں ہوں گی. تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے، وہ جائیداد جو کالم نمبر 16 میں لکھی ہو وہ کلیم کر سکتی ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.